جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى۔ ابھی آپ کے سامنے ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا اور بارہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے رسول اللہ کی ذات میں نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ اگر کسی کو اپنانا چاہتے ہو، سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، کسی کے طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی طریقہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو سب سے بہتر طریقہ نبی کا طریقہ ہے، اور نبی کا طریقہ اور نبی کی سنت ایک ایسی سنت ہے، اور نبی جو لائے ہیں شریعت وہ ایک ایسی شریعت ہے کہ انسان زندگی میں جو کچھ کرتا ہے ہر چیز کے کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو بتا گئے۔ اب چاہے وہ صبح کا اٹھنا ہو اور اٹھ کر کے بیت الخلاء جانا ہو اور فراغت حاصل کرنا ہو، یا شام تک کے ہم جو کام کرتے ہیں کھانے سے پینے سے لے کر کے ہم کمانے جاتے ہیں، پڑھنے جاتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، شادی کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں رات کے سونے تک، اور سونے کے درمیان میں جب آنکھ کھلے اس وقت کیا کرنا ہے یہ بھی نبی نے بتا دیا ہے۔ تو سب سے بہتر طریقہ نبی کا طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے آپ کے طریقے کو اپنایا اور اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہے ان کو صحابہ کہتے ہیں، اور صحابہ کے مقابل میں منافق ہیں جو بظاہر ایمان لے آئے، جنہوں نے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھا اور کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل میں وہ کفر رکھتے تھے، دل میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی سازشیں رچا کرتے تھے، اور پلان اور منصوبے بنایا کرتے تھے، اور لوگوں کو ابھارا کرتے تھے، اور جب وقت آتا تھا اور موقع کو غنیمت سمجھتے تھے تو دشمنوں کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں پہ حملہ کرتے تھے۔ وہ ہیں منافق۔ ان منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن پاک میں ایک سورت نازل فرما دی جس کا نام سورۃ المنافقون ہے۔ 28ویں پارے میں سورت نمبر 63 جس کا نام سورۃ المنافقین ہے، اس کی 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کا ترجمہ رکھیں گے۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے نہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اسی کے رسول ہیں، یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ آگے فرمایا کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی بھی دیتا ہے کہ جو منافقین ہیں وہ پکے جھوٹے ہیں۔ ان المنافقین لکاذبون، جب عربی میں انا کا لفظ آ جاتا ہے تو اس کے معنی بلا شک کے آ جاتے ہیں، بے شک کے آ جاتے ہیں، یقیناً کے کرنا پڑتے ہیں، اور انا کے بعد جب لکاذبون میں ایک لام آ گیا، عربی قواعد جاننے والے جانتے ہیں جب لام آ گیا تو اس کے معنی اور تاکید کے آ جاتے ہیں کہ وہ پکے جھوٹے ہیں۔ ان المنافقین لکاذبون، وہ پکے جھوٹے ہیں۔ یہ اللہ گواہی دے رہا ہے، ہم اور آپ یا کوئی بندہ گواہی نہیں دے رہا، اور اللہ تعالیٰ کا حال یہ ہے کہ وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گواہی دی کہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ منافقین پکے جھوٹے ہیں، 100% جھوٹے ہیں، ان کی بات پر یقین کرنا مناسب بات نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، ان لوگوں نے حال یہ بنا رکھا ہے کہ اپنے ایمان کو، اپنی قسموں کو، جو قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ کے رسول، آپ ہی اللہ کے رسول ہیں اور ہم آپ ہی کو مانتے ہیں، یہ جو ڈھونگ رچتے تھے، یہ جو نفاق دکھاتے تھے، منافقت ظاہر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان قسموں کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔
جنتاً اپنے آپ کے لیے ڈھال بنائے ہوئے ہیں ان قسموں کو، فصدوا عن سبیل اللہ اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ آگے فرمایا کہ انہم ساء ما کانوا یعملون، اور یہ جب قسمیں کھایا کرتے تھے اور ایسے عمل کرتے تھے کہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہم نے سنا ہوگا کہ کتنی سخت گرمی میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا اور دور دراز کا سفر تھا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں کھجور پک چکی تھیں، کٹائی کا دور جس کو ہم کہتے ہیں کٹائی کا دور تھا، تو اس وقت کہتے تھے کہ گرمی بڑی ہے، ہم لوگ نہیں جائیں گے، ہم لوگ نہیں جا سکتے، ہماری جو ہے باغات پک چکے ہیں، ان کو توڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ تو قرآن پاک میں کہا گیا کہ قل نار جہنم اشد حرا، کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ دنیا سے زیادہ کئی گنی بڑی گرمی جہنم کی گرمی ہے، کیا اس کو برداشت کر لو گے؟ تو یہ منافقین کی حرکتیں تھیں کہ جب نہیں جاتے تھے اس کے بعد جھوٹ بول دیتے تھے یا کسی طریقے سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ کل ملا کے ان کا کام یہ تھا کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا اور دل میں نفاق رکھنا اور دل میں مسلمانوں کی دشمنی رکھنا، اور موقع ملے تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کام کرنا، یہ ہے منافقین کا کام۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، جو وہ لوگ کرتے ہیں، جو ان کی حرکتیں ہیں، جو ان کے اعمال ہیں، وہ بہت برے اعمال ہیں، وہ بہت برے اعمال ہیں۔ یہ قرآن پاک کی گواہی ہے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے شروع میں جب اسلام آیا مدینہ منورہ میں تو اپنے آپ کو ایمان والا اور مسلمان ظاہر کیا اور ایمان لے آئے۔ کہا گیا کہ بانہم آمنوا، وہ سب ایمان لے آئے، ثم کفروا، اس کے بعد کافر ہو گئے، منکر ہو گئے، ظاہری طور پر نہیں، دل کے اندرونی طور پہ دل سے وہ کافر تھے۔ دل سے کسی کو وہ چیز، مسلمانوں کے جو جذبات اور جو احساسات ہوتے ہیں وہ ان کے اندر نہیں پائے جاتے تھے، جو جذبات ہوتے ہیں وہ ان کے اندر نہیں پائے جاتے تھے۔ فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون، اب ان کے بعد ان کو کوئی اچھی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو ان چند آیتوں سے پتہ یہ چلا کہ منافقین کس طریقے سے اپنے آپ کو جھوٹا دعویٰ پیش کرتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اور اس کے بعد جب موقع ملتا تھا تو پھر وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، اور دوسرے معنوں میں کہیں کہ وہ اسلام کو بدنام کرتے تھے، اسلام کو بدنام کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، آپ کی وفات کے بعد کسی کو منافق کہنا تو ممکن نہیں ہے، منافق اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے، لیکن منافقین کی حرکتیں لوگوں میں موجود ہیں، منافقین کی حرکتیں تو موجود ہیں، لیکن منافق کسی کو نہیں کہا جا سکتا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔